US امریکی پادری, اور کوئی عام پادری نہیں ہے, یہ ہائی لیول کا پادری ہے جو صحیح مذہبی ہوتے اور روحانیت کی طرف توجہ رکھتے. اس نے اسلام قبول کر لیا. تو اس کا نام ہے فادر ہلیرین ہیگی, ہلیرین ہیگی. تو اب اس کا نام ہو گیا ہے سعید عبداللطیف, ماشاء اللہ. تو وہ رہتا تھا ایک عیسائی خانقاہ میں, اور جس طرح میں نے بولا وہ ایک پریسٹ اور منک ہوتا تھا جس کو کہتے ہیں پادری اور راہب. اسلام کے اندر منک ہوڈ, جو بغیر شادی کے مسجد میں رہنا, سارا دن عبادت کرنا, کھانا کم کھانا, اور یہ اسلام میں نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا پہلے وقتوں میں, لیکن اب نہیں ہے. خیر, تو ان کی بلاگ وائرل ہوگی. تو عام طور پر ہوتا ہے نا ہمارے ہاں واٹس ایپ پر میسج بھیج دیتے کہ او مسٹر بین نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا یا فلاں نے اسلام ایکسیپٹ کر لیا. لیکن یہ کافی ہینڈلز نے رپورٹ کیا ہے. UK کے اندر علم فیڈ ہے, انہوں نے رپورٹ کیا ہے, اور ان کا نام جو ہے سعید عبداللطیف جو مسلمان بنے, انہوں نے بلاگ بھی لکھی ہے باقاعدہ. یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی, یہ ان کی بلاگ ہے جس میں انہوں نے اپنی لمبی تشریح نہیں کی, بس انہوں نے بولا کہ 20 سال پہلے میرے دماغ میں اسلام کا بیج کسی نے بویا تھا, اور وہ سبحان اللہ 20 سال لگے تو وہ پھر بلوم ہوا, وہ پھر کھلا اور نکلا. تو ظاہر ہے وہ خانقاہ میں تھے, تو بندہ ایک عیسائی خانقاہ میں مسلمان بھی ہو, مطلب یہ کمپیٹیبل نہیں ہے. Be very grieved over some news that I heard yesterday and confirmed that it's true and it's public information, and very, very sad and grieved over this because this is in relation to somebody that I know personally and have also admired, and yeah, really sad to see this. اور اس کلپ میں آپ کو نظر آیا کہ ایک عیسائی کہہ رہا ہے کہ دیکھو دعا مانگو. واقعی میں نے یہ خبر کنفرم کی ہے کہ انہوں نے کرسچینٹی عیسائیت چھوڑ دی تو اب مسلمان ہو گئے. تو کئی پوسٹ سے یہ بھی آپ دیکھو, ٹویٹ کسی نے کی کہہ رہے کہ دعا مانگو کہ مطلب ان کو ہدایت ملے. دیکھو دعا ہی تو ان کو لگی ہے جس کی وجہ سے ان کو ہدایت ملی ہے. اور دیکھو سوچنے کی بھی بات ہوتی ہے, جو عیسائی ہے, کوئی پتہ نہیں آپ سن رہے ہو, پاکستان میں بھی کافی عیسائی ہے یا انڈیا میں بھی کافی ہیں. دیکھو اگر ہائی لیول کا ایک پادری جو اتنے سال خانقاہ میں اس نے وقت گزارا ہے, مونسٹری میں, اس کی سوچ آخر تک پہنچی ہے کہ اسلام ہی حقیقت ہے, کیا آپ کو غور و فکر اس بات پر نہیں کرنا چاہیے؟ یہ آسان ہے کہنے کے لیے کہ او دیکھو اس نے مذہب چھوڑ دیا, پوچھو کیوں. اور دیکھو عام بندہ نہیں ہے, آپ کا ہائی لیول کا بندہ ہے, اس نے عیسائیت کیوں چھوڑی؟ دیکھو اگر عیسائیت پر بندہ غور کرے تو وہ ٹرینٹی پر مانتے, مطلب فادر جس کو گاڈ کہتے, سن جیزس اور ہولی اسپرٹ ہے. یہ تین ہیں لیکن ایک ہے. یہ چھوٹے بچوں کو اتنا سمپل عقیدہ نہیں بندہ بتا سکتا. اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. سمپل چھوٹے بچے کو بھی بندہ بتا سکتا ہے. دیکھو اسلام کے 5 پلر ہے, شہادت, نماز, زکوٰۃ, روزے اور حج. یہ 5 پلر ہے, 5 کھمبے ہے اسلام کے. اور دوسری یہ بھی بات, عیسائیت کے اندر جو بائبل ہے کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی پرانی بائبل ان کے پاس نہیں ہے جس کو کاربن ڈیٹ کیا جائے. ایک طریقہ ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس زمانے کی تھی. کاربن ڈیٹنگ سائنٹیفک میتھڈ ہے. اسلام کی جو قرآن ہے ہمارے پاس مینیوسکرپٹ ہے, ادھر UK کے اندر یونیورسٹی آف برمنگھم کے اندر اس کو کاربن ڈیٹ کیا گیا ہے. عام بندے نے نہیں, یونیورسٹی آف آکسفورڈ نے کاربن ڈیٹ کیا اور باقاعدہ بولا ہے کہ یس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے عثمان کے وقت, جس کو 568 سے 645 CE تک اس کا ٹائم ہے. ہمارے پاس ہے مینیوسکرپٹ, لیکن یہودی نصارہ یہ نہیں کہہ سکتے, ہندو نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس ویداز ہے. وہی ویداز جو جب نازل ہوئی تھی اسی وقت کے, یہودی نصارہ یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن مسلمان کہہ سکتے ہیں. اور اگر آپ بائبل میں دیکھو عجیب چیزیں ہیں. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوگے, لوط علیہ السلام کو کہتے کہ ایک ان کی بیٹی نے ان کو ڈرنک کر دیا, شراب پلا کے تو بہکا دیا, پھر ان کے ساتھ غلط ناجائز رشتہ کیا تو پریگننٹ ہو گئی. دوسرے دن ان کی دوسری بیٹی نے بالکل اسی طرح کیا. یہ کس طرح کی جہالت ہے, یہ کس طرح کی کتاب ہے؟ غور اور فکر کی بات ہے. بک آف ایزیکیل میں بندہ دیکھ لے کہ پرائیویٹ پارٹس جو شرم گاہ اس کا سائز بتا رہے, اس سے کیا نکلتا ہے بتا رہے. الحمدللہ اسلام کے لیے
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم اس کی دعوت کر سکے، ایسے اس کا حق ادا کر سکے، کیونکہ دیکھو لوگ ترس رہے اس مذہب کے لیے، لیکن ہم دنیا میں کھو گئے، انہی کی رنگ میں رنگے لیکن ان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے یو کے اندر فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، جو سا ریلیجن سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے وہ ہے اسلام۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے آیا ہے۔ اب رمضان بھی آ رہا ہے، غور و فکر ہم کریں اور اللہ کے ہم قریب ہوں، اللہ کے ہم قریب ہو۔ اور دیکھو ایک پادری، سالوں کا پادری، 20 سال بعد اس کی ہدایت تھی۔ تو آپ کی فیملی میں بھی اگر کوئی ہے یا آپ کے آس پاس کوئی ہے جس کو آپ دعوت دیتے ہو، جس کی آپ اصلاح کرتے ہو، یہ نہیں سمجھا کرو کہ بس میں نے آج ایڈوائس دی ہے تو کل عمل کرنا چاہیے، کل کو چھوڑو، ہم کہتے آج اور آج کو بھی چھوڑو، اسی وقت میری بات کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ دیکھو یہ چیز ہمیں اپنے دل سے نکالنی چاہیے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ سے آتی ہے۔ ہم بیج بوتے، اپنے تہجد پڑھ کے آنسو گراتے اس بیج کے اوپر جو پھر گرو ہوتا ہے، اور باقی اللہ کی طرف چھوڑتے۔ دیکھو ابو طالب، انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے تھے، لیکن ان کی قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ کوئی ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ ایک جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہدایت ہمارے ہاتھ میں؟ اللہ ان ایکس پادری کو استقامت دے، اور مسلمان جو ان کے آس پاس ہے ان کو سمجھنے کی توفیق دے، کیونکہ کبھی ہوتے ہیں نا مسلمان کوئی بنتا ہے تو کہتا ہے اب آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، لسٹ شروع ہو جاتے۔ لیکن اگر آپ قرآن دیکھو، جب قرآن شروع ہوا تھا تو شروع میں ہوتا تھا کہ یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، اور